نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد۔ یہ وظیفہ حضرت مولانا اسماعیل گودرا صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے بتا دیا۔ جوڑ میں اجتماع میں یہ وظیفہ ہر رکاوٹ کے لیے، ہر مشکل کے لیے، ہر حاجت کے لیے تیر با ہدف ہے، اور یہ وظیفہ حدیث پاک کے اندر ہے۔ اس وظیفے کو بتانے والا امام الانبیاء حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ جو بھی حاجت پیش آ جائے آپ یہ وظیفہ پڑھیں، اللہ پاک اس کو آسان کر دے گا، آپ کا وہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ انسان بے بس ہے، انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے، انسان کوشش بھی نہیں کر سکتا ہے، چاہ بھی نہیں سکتا ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے امر اور ارادے سے ہو رہا ہے۔ تو انسان جتنا بھی کوشش کرے، لیکن اللہ نہ چاہے گا، اللہ آسان نہیں کرے گا تو انسان کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ انسان چاہتا ہے کہ میرا رشتہ یہاں ہو جائے، ابھی نہیں ہو رہا ہے، یہ وظیفہ پڑھیں اللہ آسان کر دے گا، حدیث پاک میں ہے۔ نوکری کے لیے کوشش کر رہا ہے، نوکری نہیں مل رہی ہے، حدیث میں آپ یہ وظیفہ پڑھیں اللہ آسان کر دے گا۔ کوئی مشکل میں آپ پھنسے ہوئے ہیں، آپ یہ وظیفہ پڑھیں اللہ مشکل کو حل فرمائیں گے۔ کسی چیز میں کوئی رکاوٹ ہے، اب یہ وظیفہ پڑھیں اللہ اس رکاوٹ کو دور فرمائیں گے۔ جو بھی کام ہو، ایک انسان ہے نماز پڑھنا چاہتا ہے لیکن نماز نہیں پڑھ سکتا ہے، اب یہ وظیفہ پڑھیں اللہ آسان کر دے گا۔ بہت سارے تلاوت کرنا چاہتے ہیں، نہیں کر رہے ہیں، نہیں کر سکتے ہیں چاہنے کے باوجود، ان کے لیے مشکل ہے۔ آپ یہ وظیفہ پڑھیں اللہ آسان کر دے گا۔ تہجد میں اٹھنا چاہتے ہیں لیکن نہیں اٹھ سکتے، ان کے لیے مشکل ہے اٹھنا، اب یہ وظیفہ پڑھیں۔ کیا اللہ کے لیے کوئی چیز مشکل ہے؟ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے ہر چیز آسان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہر چیز آسان ہے، آپ کے لیے مشکل ہے تو اللہ سے کیوں نہیں مانگ رہے؟ یا اللہ تہجد میں پڑھنا آسان کر دے، یہ دعا پڑھیں گے، وظیفہ پڑھیں گے، اللہ اس کو آسان کر دے گا۔ دعا مانگنا تیرے لیے مشکل ہے، یہ وظیفہ پڑھ لے۔ صدقہ دینا مشکل ہے، یہ وظیفہ پڑھ لے۔ رمضان کے روزے تو ہر کوئی رکھتا ہے، لیکن نفلی روزے بہت بڑا اجر ثواب ہے، رکھنا مشکل ہے۔ ہم دیکھ بھی رہے ہیں، لوگ رکھ بھی رہے ہیں، ہم نہیں رکھ سکتے۔ یہ دعا پڑھیں، یہ وظیفہ پڑھیں، اللہ تعالیٰ آسان کر دے گا۔ صلح رحمی تو نہیں کر سکتا ہے، یہ وظیفہ پڑھیں اللہ آسان کر دے گا۔ اب کی میرا سینہ کھل جائے، میری زبان کھل جائے، اللہ دین کا کام کرنا چاہتا ہوں لیکن نہیں کر سکتا ہوں، میرے لیے مشکل ہے، اب یہ وظیفہ پڑھے اللہ اس کو آسان کر دے گا۔ کورٹ میں کوئی مسئلہ پیش آ گیا، آپ اس کو حل کرنے کی کوشش کریں، نہیں ہو رہا ہے، یہ وظیفہ پڑھ لیں، یہ اللہ تیرے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے، میرے لیے مشکل ہے، میں بے بس ہوں، میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، تو اللہ آسان کر دے گا۔ حدیث پاک میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسا بے سہارا نہیں چھوڑا، ہمیں اعمال دیے ہیں، ان اعمال کے ذریعے سے، ان وظائف کے ذریعے سے ہم اپنے مسائل حل کرائیں۔ اللہ جل شانہ کرتے ہیں، اعمال کے ذریعے سے کرتے ہیں۔ ہم تو مخلوق کے پیچھے بھاگتے ہیں اور ہم کوشش کر کے تک جاتے ہیں، اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ کئی سالوں سے کوشش جاری ہے لیکن مایوس ہو کے چھوڑ دیتے ہیں۔ چھوڑنا نہیں ہے، مدد اللہ سے مانگیں، مدد اللہ کی طرف آئے گی تو کام آسان ہو جائے گا۔ تو جب بھی کوئی رکاوٹ آئے، کوئی مشکل آئے، کوئی بھی آپ نہیں کر سکتے ہیں، آپ یہ وظیفہ پڑھیں۔ یقین کریں، وظیفہ پہلے خود بھی پڑھتا تھا، سنا بھی تھا، پڑھا بھی تھا، لیکن جب
مولانا اسماعیل گھودرا صاحب نے اس کی وضاحت کی تو جو نا دل بڑا خوش ہو گیا. کچھ ایسے اعمال ہیں انسان کرنا چاہتا ہے لیکن نہیں کر سکتا ہے. یہ دعا کرو، یہ وظیفہ پڑھو، اللہ آسان کر دے گا. تو دل بڑا خوش ہو گیا. جو بھی یہ وظیفے کو سنے گا انشاءاللہ اس کا دل خوش ہوگا. واقعی میرے کتنے مسائل ہیں جس میں الجھا ہوا ہوں، پھنسا ہوا ہوں. ایک عمل کرنا چاہتا ہوں، مجھ سے نہیں ہو رہا ہے. آج کے بعد یہ میں پڑھ لوں گا. آپ اس کو 1 مرتبہ پڑھیں، 3 مرتبہ پڑھیں، لیکن بار بار پڑھیں. ہر مسئلے کے لیے پڑھیں، ہر مسئلے کے لیے پڑھیں تو اللہ آسان کر دے گا. دعا ہے، آپ اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں. دعا یہ عبادت کا مغز ہے، دعا ہی عبادت ہے. مانگنے والوں سے اللہ جل شانہ بڑے خوش ہوتے ہیں. اللہ جس سے خوش ہو گیا اس کی دنیا بھی بن گئی، آخرت بھی بن گئی. تو اس لیے میں اتنی وضاحت کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ یہ پیش کر رہا ہوں، عرض کر رہا ہوں. ہمیں اس کی اہمیت ہو جائے. اور یاد کرنے میں کچھ بھی دیر نہیں لگتا، یاد بھی ہوگا. اور تو صرف اپنے تک محدود نہ رکھیں، اپنے تمام گھر والوں کو بتا دیں، اپنے تمام یار دوستوں کو، سہیلیوں کو بتا دیں. کتنا بڑا وظیفہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. ہم نے اس کو پڑھا نہیں ہے، پڑھا ہے لیکن توجہ ہم نے نہیں دی. اتنا زبردست، اتنا سریع الاثر وظیفہ ہے. وظیفہ بہت ہی مختصر ہے لیکن اس کا اثر انسان سوچ بھی نہیں سکتا ہے. تو اس کو اپنی زندگی کا معمول بنائے. ہر نماز کے بعد مانگے. اور یہ کام نہیں کر سکتے ہیں آپ، مانگتے رہیں. 1 مرتبہ مانگ کے چھوڑنا نہیں ہے، 3 مرتبہ مانگ کے چھوڑنا نہیں ہے. بار بار پڑھے جب تک اس چیز کی توفیق نہ ہو، جب تک تیرا وہ مسئلہ حل نہ ہو. مانگتے رہے. اللہ کی طرف سے کوئی حکمت ہے، کبھی دیر بھی ہو جاتی ہے. تو وہ وظیفہ یہ ہے، اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا. کتنا آسان ہے. اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا. اللہ کوئی چیز مشکل نہیں ہے، اللہ کوئی چیز آسان نہیں ہے جب تک تو نہ چاہے. ہر چیز مشکل ہے، اللہ تو چاہے گا وہ آسان ہو جائے گا. تو اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ کے لیے ہر چیز آسان ہے. تو اللہ اس کو آسان کر دے، اللہ اس کو آسان کر دے. میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، اللہ اس کو آسان کر دے گا. بہت بڑا وظیفہ ہے، بہت بڑا وظیفہ ہے. اس کی اہمیت ہو اور اس پر عمل ہو اور دوسروں تک اس کو ضرور پہنچا دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.